حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ. اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے. اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئی. ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں. سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے. دیکھو، یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو. جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کہ جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی. برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا. آپ نے، جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے. جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو. باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ. بات سے بات نکلتی ہے نا. عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو. بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں. وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا. مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟
آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں, اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی, ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر وراثت نہ دے رہا ان کو, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے, حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہے اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے ہوں. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر 4 اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی, انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھٹا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور
دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں, کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپے نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہے بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر. دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم, اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہے نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے, عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی,
ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوئے تو, اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں, وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا, اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے, تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو. تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو, 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3. ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ. حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے, 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے, عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا, عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے, وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے. ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی. حضرت عمر نے لا بنا دی, اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں. اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے, تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف. تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں, پتہ نہیں تھا لوگوں کو. اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں, معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے, آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے, تو متا بھی کس نے حرام قرار دیا؟ پھر عمر. لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بےغیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے. اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھی. تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا. او بھائی عمر نے متا کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا ہے بہت ساری عورتوں کا, کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متا کرتا پھرے. وہ کیا خیال ہے؟ جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متا کر چکا ہے, اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا, وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں. کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا, کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے, کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے. اٹ از کالڈ بولو نا متا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو نہیں. جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے, زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے, اس میں ٹائم متعین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے, اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں, یہ کوئی فرق نہیں. اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی, جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے, یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے جب کسی عورت سے زنا کر رہا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس میں بھی طوائفیں
किराए पे एक टाइम के लिए मिलती हैं, टाइम होता है उनका। वो पुराने जमाने में जिना होता था, गए और मुंह काला करके भाग गए, कोई देख तो नहीं रहा। अभी जो होटलों में लोग बताते हैं ना, जो बुराइयां करते हैं, कि बाकायदा टाइम होता है तवाइफ का, कि इतने टाइम तक आपके साथ रहेगी वो। तो टाइम भी हो गया, 2 गवाह बता दो, वसीम और गफ्फार को, अपने दोस्तों को बता दो, आज मैं तवाइफ से मुंह काला करने जा रहा हूं। कोई फर्क नहीं है भाई। निकाह में बड़ा फर्क ये होता है कि निकाह हमेशा के लिए होता है। तलाक क्या है? एक आरजा है कि आपने हमेशा के लिए रहने का इरादा किया था, बीच में आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दी, उस रिश्ते को तोड़ दिया किसी भी वजह से आपने। तभी निकाह में अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि मैं इससे निकाह कर रहा हूं 2 महीने के लिए, तो निकाह क्या हो जाएगा, कलअदम, वो निकाह नहीं होगा। निकाह में ये शर्त लगाना ही नाजायज है। आपने नियत भी कर ली ना कि मैं इस बीवी को 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, आप ये शर्त नहीं लगा सकते। आप शर्त लगा दी तो वो खत्म, वो निकाह नहीं रहेगा, वो मुता बन जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो मुता हराम है भाई, जिना और मुता में कोई फर्क नहीं है। अब आप मुझे बात बताओ, अगर हजरत उमर मुता को हराम ना करते, आज बहुत सारे मर्द मुते कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? उनके घर बस जाते। और फिर जिना में तो आज जब मर्द जिना करता है ना तो घर नहीं बसता, बीवी तलाकें लेके चली जाती हैं, जबकि वो जिना को बुरा समझ रहा होता है, बीवी से सॉरी कर रहा होता है, बेगम आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई। मुता जिस पे उमर ने पाबंदी लगा के औरतों के ऊपर बड़ा एहसान किया, उनके घर बसा लिए, वो जब मुता लोग करते तो पकड़े जाते तो बेगम से कहते बेगम हलाल। जैसे मैं दूसरी शादी के बाद पकड़ा गया था तो मैंने क्या कहा था, हलाल है ये, लेकिन शादी थी ना वो। तो जो मुता करते हुए पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा, भाई बुरा थोड़ी है, पाबंदी किसने लगाई है, उमर ने। देखो सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के दौर में भी होता था, अबू बकर के दौर में भी होता था, पाबंदी किसने लगा दी, उमर ने। तो बताओ उमर औरतों का घर उजाड़ रहा है या बना रहा है? उमर ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई थी? पाबंदी तो इस पहले से लगी हुई थी। उमर ने बोला, हजरत उमर ने, अब जो मुदा करके आया ना शादीशुदा करेगा, पत्थरों से मार के रजम करूंगा, क्योंकि लोग कहते थे ये जिना नहीं है। हजरत उमर ने कहा ऐसी कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं, नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। उन्होंने बोला कि रजम करूंगा, पत्थरों से मारूंगा मैं, ये एक दलील नहीं है कि जी ये गोद गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि मुता हलाल है, तो उन्होंने औरतों का घर क्या कर दिया, तबाह कर दिया। 3 तलाकों को जो 3 कहते हैं, चंद औरतों का घर तबाह होता है, लेकिन बेशुमार औरतों का घर बस जाता है। मर्द को जब पता चलता है ना 3 लफ्ज जबान से निकाले तो दोबारा नहीं मिल सकती मुझे ये, वो करोड़ दफा सोचता है जबान से निकालते हैं, बहुत दफा सोचता है, इबरत हो जाती है उसको, लिहाजा उससे घर बसता है, टूटता नहीं है। चंद का तो टूटता है, लेकिन चंद की वजह से लाखों का बस जाता है। और जिन्होंने मुता को हलाल कर दिया, तो खुद औरत सोचे अपने सीने पे पत्थर रखे कि आपका मियाँ एक काम जायज समझ के मुंह काला कर रहा हो, आज उस औरत से मुता किया। क्योंकि जब मुता जो लोग हलाल कहते हैं फिर उनके कोई लिमिट थोड़ी है कि 20 से हलाल है, 21वीं से हराम है। हलाल है, बस हलाल है, जितना बचाओ मुता करो। समझ में नहीं आ रही बात। और जो लोग मुता को हलाल कहने के दलाइल देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि फिर आप ये काम छुप के क्यों करते हो? इसका मतलब आपका ज़मीर अंदर से कह रहा होता है कि ये अच्छा काम, बोलो निकाह छुप के किया जाता है खुलेआम। कुछ लोग छुप के दूसरी शादी इसलिए कर रहे होते हैं कि पिटने का खौफ होता है। वो छुपन एक अलग चीज होती है कि पिटेंगे ससुराल से, ससुराल ना होता तो वो भी बता के कर रहे होते, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से नहीं छुप रहे होते, साइड इफेक्ट की वजह से छुप रहे होते हैं। और चंद दिन छुपते हैं, उसके बाद बता देते हैं वो भी। लेकिन मुता कभी भी कोई ओपनली नहीं करता। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमाइए, जुम्मे को मेरा मुता है, आप लोग तशरीफ लाइएगा, मैं मुता कर रहा हूं इससे। और खातून कह रही हूं कि मैं भी मुता कर रही हूं इससे। बहुत ही कोई गैरत लेस होगा तो ये काम करेगा। निकाह में लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं, मौलवी साहब से दुआएं मंगवा रहे होते हैं, मौलवी साहब मेरी बच्ची जवान हो गई है, कोई अच्छा ढंग का दामाद मिल जाए, निकाह करना चाहता हूं। छुपके नहीं करते, खुलेआम बताते हैं। मुता में कोई बताएगा मेरी बेटी मुता करना चाहती है, कोई अच्छा मुता करने वाला हो। तो अगर उमर ना होते, हजरत उमर ने ना गवर्नमेंट लॉ बना के पाबंदी लगाई, उमर ना होते तो मुता के बारे में मुसलमान कंफ्यूजन में होते, लोग बहुत सारे इसको हलाल समझना शुरू करे। उमर ने गैरत वाला काम किया, उन्होंने बोला अब जो मुता करके आएगा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उससे। तो ये उमर का हम पर क्या है एहसान है कि हमारे घरों को बचाया उमर ने। एक जिना पे हमें हलाल का लेबल लगाने से उमर ने बचा लिया। समझता है नहीं समझता? बाकी जो गुस्से में 3 तलाकें देके उनके घर उजड़ते हैं, भाई गुस्से में कंट्रोल करो अपने आप। बल्कि उमर ने हम पर एहसान किया कि हमें गुस्से में अपनी जबान पे कंट्रोल करना सिखा दिया, वरना धड़ाधड़ देते रहते, तलाक को खेल बनाते रहते। आज बहुत से लोग हैं जब बात आती है बेगम को तलाक निकालते हैं, तलाक निकालते हैं। औरत को इससे तकलीफ होती है, हम सब कुछ कर लेते हैं भाई तलाक निकालते हैं, हम खुद कांपने लगते हैं, भाई ये तो तीर है, कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। कितने केसेस लोगों के मेरे पास आते हैं। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, लड़ते थे ना बीवी से, रोजाना लड़ाई, फिर उनको गुस्सा आता तलाक दूंगा, कांपते थे यूं करके, कहते मैं तो दे दूंगा ही 10 साल से कहते रहे, निकाली नहीं। उनको पता था भाई निकल गई तो बेगम गई हमसे। कितने लोग, ये तो आपके सामने तो वो केस आ रहे हैं ना जिन्होंने गुस्से में दे दी है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत गुस्सा आया नहीं थी उन्होंने, और जो गुस्से में दे देते हैं। तो इस्लाम ये चाहता है कि जो आदमी पागल है ना गुस्से में, तो उस पागल की का हक ही नहीं है कि बीवी रखे वो, क्योंकि जब गुस्से में 3 निकाल रहा है तो कल गुस्से में चाकू भी मार सकता है, कल गुस्से में पिस्टल भी चला सकता है।
آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دیا. میں کہتا ہوں وہی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا. کوئی عدالت چھوڑتی ہے آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے کیا ہوا, کہنا یار غصے میں ہو گیا سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہو, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی. نارمل میں تو کوئی بھی ایک الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آئے گا غصے میں بیوی کو 3 طلاق دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاق دی کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے تجھے طلاق, ایسا کہیں نہیں. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آگے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرے سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی یہ کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے کہ یار میں نے, میرا محسن تھا وہ, میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا. میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ رگڑ کے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا بندہ قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے. کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو, پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا, کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہ بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پھندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہا ہے یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے لوگوں قصاص میں زندگی ہے. ایک لٹکے گا 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی. اور پتہ نہیں کیا لکھے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں. اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتے دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, نہیں یہ تو الگ آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی, ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا, اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا نا, کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے عمر, یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا, کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ نے, اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہی عمر لا ہے. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا, میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے, یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے, اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ ایک ہی تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے, اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے, جو بھی بیان ہوا ہے نا میرا, کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ